السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت اور نایاب کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں اس کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اسے ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک ہم نے ماہ رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، تہجد کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے اور مسواک شریف کے تعلق سے بہت سارے فضائل سماعت کیے۔ آج انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ فضیلت ہم مسواک شریف کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ درس کو سنتے بھی رہیں اور ساتھ ہی جو سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آئیے درس کا آغاز حصول برکت کے لیے درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ حسن بن عمار علیہ رحمہ مسواک کے فوائد کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں۔ مسواک کرنا فرشتوں کو خوش کرتا ہے۔ فرشتے مسواک کرنے والے کے چہرے کے نور کے سبب اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ فرشتے مسواک کرنے والے کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ نماز کے لیے نکلتا ہے۔ حاملین عرش فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جب وہ مسجد سے نکلتا ہے۔ انبیاء اور رسل بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ مسواک کرنا اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری پر بدن کو قوت دیتا ہے، جسم سے مضر حرارت کا ازالہ کرتا ہے، قضائے حاجت پر مدد کرتا ہے۔ مسواک کرنے والے کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، لحد منیس و غمخوار ہوتی ہے۔ مسواک پر مداومت کرنے والے کے لیے اس دن کا بھی اجر لکھا جاتا ہے جس دن اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے مسواک نہیں کی۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے مسواک کرنے والے کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے اور ان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ جہنم کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنے والا اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں نکلتا ہے۔ حضرت ملک الموت مسواک کرنے والے کی روح قبض کرنے کے وقت اسی صورت میں آتے ہیں جس صورت میں انبیاء و اولیاء کے پاس آتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وہ رحیق مختوم یعنی خالص شہد کا مہر شدہ مشروب ہے۔ کن اوقات میں مسواک کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مندرجہ ذیل 5 اوقات میں مسواک کرنا مسنون و مستحب ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے وقت خواہ پہلے سے باوضو ہو۔ نمبر 2، وضو کے وقت۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت۔ نمبر 4، نیند سے بیدار ہونے کے وقت۔ نمبر 5، جب منہ کی بو متغیر ہو، خواہ کھانے پینے سے یا کسی بدبودار چیز کے کھانے سے یا زیادہ دیر خاموش رہنے کی وجہ سے یا زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے۔ مسواک کے ذریعے علاج۔ حکیم SM اقبال لکھتے ہیں، میرے پاس ایک مریض آیا جس کے دل کی جھلیوں میں پیپ بھری ہوئی تھی اور دل کا علاج کر کے بھی افاقہ نہ ہوا۔ آخر دل کا آپریشن کر کے پیپ نکال لی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیپ بھر گئی۔ تھک ہار کر میرے پاس آئے تو میں نے تشخیص کی تو پتا چلا اس کے مسوڑے خراب ہیں اور ان میں پیپ پڑی ہوئی ہے اور وہ پیپ دل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
اس تشخیص کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اب اس کا پہلا علاج دانتوں اور مسوڑوں کا کیا گیا، کھانے کے لیے کچھ اور پیلو کی مسواک استعمال کرنے کے لیے دیا گیا۔ بہت جلد مریض نے افاقہ محسوس کیا۔ ڈاکٹر محمود چغتائی لکھتے ہیں، عرب ملک کے ایک مریض نے لکھا ہے کہ دانتوں کے ایک دیرینہ مرض میں مبتلا ہوں اور اس کے علاج پر اب تک 10,000 درہم لگا چکا ہوں لیکن افاقہ نہ ہوا۔ خط میں جواب دیا کہ آپ مسواک صرف پیلو کی استعمال کریں اور 2 ماہ مستقل دن میں 5 بار نمازوں میں اور 1 بار تہجد میں، اور کسی قسم کی دوائی استعمال نہ کریں۔ الحمدللہ مریض حیرت انگیز طریقے سے تندرست ہو گیا، لیکن مسواک تازہ ہو۔ سنت نبوی اور جدید سائنس۔ مسواک سائنس کی نظر میں مسواک دافع تعفن یعنی اینٹی سیپٹک ہے۔ جب بھی اس کو منہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اندر کے جراثیم قتل کر دیتا ہے، جس سے انسان بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض جراثیم صرف اور صرف مسواک کے اندر اینٹی سیپٹک مواد کی وجہ سے مرتے ہیں۔ دراصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی وہاں پیلو کا درخت زیادہ پایا جائے گا، چونکہ قبرستان کی زمین میں کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پیلو کا درخت بھی زیادہ پایا جاتا ہے، اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے، اور خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام طور پر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مسواک کے فضائل اور فوائد لکھنے کے لیے قلم اٹھایا جائے تو مکمل ایک کتاب تیار ہو جائے، لیکن یہاں پر بالاختصار ذکر کر دیا گیا، بس اس امید پر کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کم از کم رمضان المبارک کی برکت سے ایک عظیم سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں گے اور اس پر ہمیشگی برتنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مسائل روزہ۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھایا پیا، جمع کیا، روزہ نہ ٹوٹا، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ مکھی، دھواں، غبار حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہی کیوں نہ ہو جو چکی پیسنے سے اڑتا ہے۔ تیل، سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ احتلام ہو جانے یا ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ کیا اور اسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نمازوں کو چھوڑ دینے کے سبب سخت گناہگار ہوگا، مگر روزہ ادا ہو جائے گا۔ انجیکشن خواہ رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جوف دماغ یا جوف معدہ تک منفذ سے پہنچے، اور انجیکشن سے گوشت یا رگ میں جو دوا پہنچتی ہے وہ غیر منفذ سے ہے، لہذا یہ مفسد صوم نہیں ہے۔ خون نکلوانے یا کہیں زخم ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں خون نہیں نکلوانا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ایسا کام مکروہ ہے جس سے کمزوری آئے۔ رگ کے ذریعے خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منجن کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، بلکہ اس کا کوئی ذرہ حلق کے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، یا بار بار جمع کے خیال سے انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی، روزہ نہ ٹوٹا، مگر اس چیز کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: حقہ، سگار، سگریٹ، پان، تمباکو۔ پینے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پان یا تمباکو کی پیک تھوک دی ہو، کیونکہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔
دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عورت کو بوسہ لیا، چھوا، مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان حالتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ قصدن منہ بھر کر قے کی اور روزے دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر کر قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جن صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، یہ گمان تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی اس لیے کھا لیا یا پیا یا جمع کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے بعد رمضان ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، مریض تھا اچھا ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، مجنون کو ہوش آ گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، ان سب صورتوں میں جو کچھ دن کا حصہ باقی رہ گیا تھا اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے۔ حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ زہوہ کبریٰ کے پیشتر ہو اور روزے کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کر لی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کر لی تو ان سب کا روزہ ہو جائے گا۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب، کفارہ نہیں۔ میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے، یعنی جبکہ وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں ہے، کر دے تو بہتر ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلاً اس کے پاس نہ لونڈی نہ غلام ہے، نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں ہے، تو پے در پے 60 روزے رکھے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے، اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے۔ پہلے کے روزے محسوب یعنی شمار نہ ہوں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں مل کر 60 ہو جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ ادا نہ کیا ہو، یعنی جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں تو پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ جن صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، جس جگہ روزہ توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے، ان میں شرط یہ ہے کہ رات ہی کو روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو لازم نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہو۔ مثلاً عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا تو نوالا منہ میں تھا، یاد آ گیا اور نگل لیا، دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ اگر منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ نوٹ: روزے کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے بحر شریعت کا مطالعہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔